اردو افسانہ کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار عبدالسلام عبدالرزاق شیخ قلمی نام سلام بن رزاق پیدائش 15 نومبر سن 1941 نپول بمبئی انڈیا تعلیم SSC ED اعزاز ساتا اکادمی ایوارڈ 2004 1998 کدھا ایوارڈ 2001 اتر پردیش اردو اکادمی ایوارڈ غالب ایوارڈ 2014 تصانیف ننگی دوپہر کا سپاہی اتر معتبر 1987 شکستہ بتوں کے درمیان 1987 زندگی افسانہ نہیں 2012 بادل کی اب بیتی 2003 افسانہ ندی بہت بڑی تھی۔ کسی زمانے میں اس کا پاٹ کافی چوڑا رہا ہوگا، مگر اب تو بیچاری سوکھ ساکھ کر اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب اس کے دونوں کناروں پر تاڑ اور ناریل کے آسمان گیر درخت اگے ہوئے تھے، جن کے گھنے سائے ندی کے گہرے شنت اور شفاف پانی میں یوں استادہ نظر آتے جیسے کسی پرجلال بادشاہ کے دربار میں مصائب سرنے بڑھائے کھڑے ہوں۔ مگر اب درختوں کی ساری شادابی لٹ چکی تھی اور ان کی ٹنڈ منڈ خشک صورت تنے کسی قحط زدہ علاقے کے بھوکے کنگال لوگوں کی طرح بے رونق اور نادار لگ رہے تھے۔ ندی بہت بڑی تھی اور اس کا پاٹ اب بھی گزری ہوئی عظمت اور وسعت کی غمازی کرتا نظر آتا تھا، مگر اب اس طرح خشک ہو گئی تھی کہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بے ڈھنگے ٹاپا بھر آئے تھے، حد نظر تک چھوٹے بڑے بے شمار ٹاپو۔ اب ان ٹاپوؤں پر کہیں کہیں خود ورد گھاس نکل آئی تھی اور جنگلی جھاڑیاں بھی اگ آئی تھیں، جن میں ہزاروں لاکھوں ٹڈے اور جھینگر شب و روز پھدکتے رہتے تھے۔ گھاس کے نیچے کیچڑ میں لاکھوں کیڑے رینگتے کلبلاتے رہتے، اور جب دوپہر کی تپا دینے والی دھوپ میں کم گدلا بدبو دار پانی تپنے لگتا تو ندی کی مچھلیاں اس طرح ادھر ادھر منہ چھپاتی پھرتی جیسے کسی پر وار گرانے کی بیٹیاں بڑے بازار میں بے نقاب کر دی گئی ہوں۔ مچھلیوں کی تعداد بردن کم ہوتی جا رہی تھی اور ٹڈے جھینگر کیڑے مکوڑے مینڈکوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر ڈھلے ندی کے نیم گرم گدلے پانی سے چھوٹے بڑے بے شمار مینڈک نکلتے اور ان ٹاپوؤں پر بیٹھ کر ٹرٹراتے رہتے۔ ہر ٹاپو پر ایک بڑے مینڈک کا قبضہ ہوتا، ہر ایک چھوٹے چھوٹے سینکڑوں متعدد یا حلقہ بگوش تھے مینڈک، جو ہر دم اس کی ٹرٹراہٹ کی تائید میں خود بھی ٹرٹراتے رہتے۔ میں اس ندی کا وارث ہوں، بڑا مینڈک۔ ہاں، آپ اس ندی کے وارث ہیں، چھوٹے مینڈک۔ اس ندی کے ایک ٹاپو میرا اختیار ہے، اس ندی کے ایک ٹاپو پر آپ کا اختیار ہے۔ میں چاہوں تو بڑا مینڈک مناسب دعوے کے لیے آنکھیں مٹکا مٹکا کر ادھر ادھر دیکھتا اور ذرا سے توقف کے بعد کہتا، میں چاہتا ہوں ایک جست میں اس چمکتے سورج کو آسمان سے نوچ کر پاتال میں پھینک دوں۔ آپ چاہیں تو چھوٹے مینڈک دھوپ سے اپنی آنکھوں کو مچمچاتے ہوئے حسب عادت بڑے مینڈک کی تائید کرتے ہوئے، بڑے مینڈک کی خوشنودی ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ پھر پاس ہی کسی ٹاپو سے ایک موٹے پیٹ اور پتلی ٹانگوں والے کوئی مینڈک گمبھیر آواز میں اپنے مترقد سے پوچھتا، کون ہے یہ احمق؟ ایک ترار مینڈک پھدک کر کہتا، وہی ہمارا ذیل پڑوسی ہے، جس کے اجداد حضور کے کفش پر در رہ چکے ہیں۔ وہ تو اس نمک حرام سے کہو کہ سورج کے گھمنڈ ڈالنے سے پہلے ہمارے قدم چومے، خورشید ہمارے نقش کف پاک کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی لنترانی کے جواب میں کسی تیسرے ٹاپو سے آواز آتی ہے، یہ کون گستاخ ہے، اسے آگاہ کر دو، اپنی زبان کو قابو میں رکھے کہ ہم زبان درازوں کو زبانیں یوں کھینچ لیتے ہیں جیسے ملک الموت جسم سے روح۔ خاموش۔ اس ندی کا ایک اور ٹاپو ہماری زد میں ہے۔ اس کے بعد ہر ٹاپو سے ایک نئی آواز بلند ہونے لگتی،
ہر آواز پہلے سے زیادہ تیز اور ہر دعوے پہلے سے دعوے سے زیادہ بلند و عرفہ. ایسے شور مچتا کہ بیچاری مچھلیاں خوفزدہ ہو کر بچوں کی تہوں میں جا چھپتی. درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے بڑبڑا کر اڑ جاتے اور جدھر جس کا سینگ سماتا چلا جاتا اور تڑتڑاہٹ مینڈکوں کے گلے رن جاتے، پھول کر پیٹ ہو جاتے، پھٹ جاتے اور بیسوں مینڈک اپنے ہی بلند بانگ دعووں کے وزن تلے دب کر کچل دیے جاتے. اور پھر دھیرے دھیرے تمام ٹاپوں پر ایک خوفناک سکوت طاری ہوتا جاتا. نہ کسی مینڈک کی ٹٹراہٹ کسی جنگر کی جہاں جائے، مگر یہ سکوت ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہوتا. دوسرے دن پھر مینڈک اپنے ٹاپوؤں پر پرجمان ہو کر پھر وہی سے لاف گراف. ایک دن اسی طرح بڑے چھوٹے مینڈک اپنے ٹاپوؤں سے گلا پھاڑ کر چیخ رہے تھے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر رہے تھے، گلیاں بک رہے تھے. مچھلیاں چھوٹے چھوٹے کے بچوں میں اوپری سطح پر تیرتی اس لڑائی کو خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھی. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور گھاس اور پودوں کی جڑوں میں دبک گئے تھے. ندی کے کنارے پھدکتی چڑیاں دم بخود اس بحث کو سن رہی تھیں. کبھی ندی کے گوشے میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی. پہلے تو سطح آپ پر بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح پر نمودار ہوا ایک بے حد بوڑھا مگرمچھ تھا. اتنا بوڑھا کہ اس کی کچلیاں جھڑ چکی تھیں، دم کے دانے کندے پڑ گئے تھے. اس کی پشت پر باریک باریک سبزہ اگایا تھا. اس نے پوری قوت سے دم کو اس کیچڑ آلود پانی کی سطح پر دے مارا. ایک زور کا چھپاکا ہوا اور پانی کے چھینٹے اڑ کر دور دور تک پہنچے. مختلف ٹانگوں پر شور مچاتے مینڈک یک بک چپ ہو گئے. سب اپنی پچھلی ٹانگوں پر اچک کر اس کی آواز کی سمت دیکھنے لگے. آخر سبوں نے بوڑھے مگرمچھ کو دیکھ لیا. سبھی مینڈک بوڑھے مگرمچھ کا بے حد احترام کرتے تھے، بلکہ بعض سے خوفزدہ بھی رہتے تھے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کے مطابق بوڑھا مگرمچھ اس ندی کی بدلتی ہوئی تاریخ کا چشمدید گواہ تھا. اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہیں تھا. اس کی ہستی صدیوں کے دوش پر قرنوں کا فیصلہ طے کر چکی تھی. تمام مینڈکوں نے ٹٹرا کر بوڑھے مگرمچھ کو جے جیکار کی. بڑے مگرمچھ نے اپنی بھاری دم پٹک کر اور لمبا چوڑا جبڑا کھول کر خوشی کا اظہار کر دیا. پھر رینگتا ہوا ایک اونچی چٹان پر چڑھ گیا. چٹان پر پہنچ کے اس نے ندی اطراف نگاہ ڈالی اور ندی کہاں تھی؟ وہ تو بس چند ٹاپوں اور بچوں کا مجموعہ ہو کر رکھی تھی. جگہ جگہ ریت کے خشک ٹیلے ابھر آئے تھے. کہیں کہیں گڈھوں میں پہاڑی کے بجائے صرف کیچڑ جمع تھا. ندی کے دونوں کناروں پر خوددار گھاس اگی ہوئی تھی، مگر پانی کی کمی کے کارن گھاس بھی زرد پڑتا جا رہا تھا. ناریل، سپاری اور تار کے درخت بانس کی طرح جنگل کے خشک اور ویران لگ رہے تھے. ندی کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر مگرمچھ کا دل بھر آیا. قریب تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہی چھلک پڑتے کسی جھرنے کے مانند. اس نے کمال ضبط سے ان آنسوؤں کو روکا. مبادہ اندھی کی بے ضمیری باسی نے حسب روایت مگرمچھ کے آنسو کہہ کر ان کی تصدیق نہ کریں. پھر اس نے اپنے دید گھما کے ادھر ٹاپوؤں پر بیٹھے مینڈکوں کو دیکھا. سارے مینڈک دم سادے بیٹھے تھے. مگرمچھ نے پھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر بھرائی آواز میں بولا، اے ندی کے باسیوں، کبھی تم اس بلند چٹان سے ندی کو دیکھا ہے؟ تمام مینڈک ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. پھر بڑ سبوں نے بیک کی زبان اعتراف کیا، نہیں، ہم نے تو اس بلند چٹان سے کبھی ندی کو نہیں دیکھا. دیکھو، یہاں سے ندی کو دیکھو تو تمہارے بیزار ٹاپوؤں کی حقیقت آشکار ہو جائے گی. مگر ہم وہاں سے ندی کو کیوں دیکھیں؟ کیوں؟ ندی تو ہمارے ہی لہو میں جاری و ساری ہے. اور یہاں حقیقتوں کو سیما بھی لفظوں کا لباس نہ پہننا ہو کہ الفاظ جذبے کے اظہار کے لیے بہت ادنا ذریعہ ہیں. خود تسلی عارضی اطمینان کی سبیل ضرور ہے، مگر یہی اطمینان مکمل تباہی کا پہلا بغل بھی ہے. سمجھے؟ تبھی ایک کونے سے ایک پستہ خط زرد فام مینڈک نے ٹرا کر کہا، میں دیکھ سکتا ہوں، ندی کا نظارہ کر سکتا ہوں. تمام مینڈک اس زرد فام مینڈک کی طرف مڑے. وہ 15-20 مینڈکوں کو کاندھوں پر چڑھا سینہ پھولائے نہایت حقارت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا. پھر اس نے مگرمچھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے دانائے راز، کیا تم ان تمام خالی ہستیوں سے سربلند نہیں ہو؟ یہ ندی کرہ تا کرہ میری نگاہ کی زد میں ہے. ابھی اس کے الفاظ فضا کی گونج میں پہنچ ہی رہے تھے کہ مینڈکوں کا احرام رسا اور ایک دوسرے کے کاندھوں پر چڑھے ہوئے مینڈکوں کے دفت سے نیچے لڑک گئے. 2-4 کمزور مینڈکوں کی آنتیں نکل آئیں.
بعد وہیں ڈھیر ہو گئے اور ارد گرد کے ٹاپوں کے مینڈک بے تحاشا خلخلانے لگے. ہنسی خیخے بازی اور شروع ہو نے تھوڑی دیر تک کان پر بڑی آواز سنائی دی. آخر مگرمچھ کچھ مداخلت کرنی پڑی. خاموش خاموش اے ندی کے پاسیوں خاموش. یہ جائے مسرت نہیں مقام عبرت ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی نفرتوں نے تمہارے قد گھٹا دیے ہیں اور تم سب اپنی اپنی لاشوں پر خیخے لگانے کے لیے زندہ ہو. اے صاحب عقل و دانش، کیا ہمیں اپنے دشمن کی مات پر خوش ہونے کا حق نہیں؟ فتنہ حرام اور صدرات سے دوسروں کو کندھا پچڑ کر ہمیں دھمکاتا رہتا تھا. دشمن؟ مگرمچھ نے ایک گہری سانس کھینچی. تم نہیں جانتے کہ بعض اوقات دشمنی بھی تمہارے ظرف کا پیمانہ بن جاتی ہے. آنکھیں کھول کر دیکھو، مرنے والے کی صورت میں تمہیں اپنی صورت دکھائی دے گی. کان کھول کر سنو، اس کی آواز میں تمہیں اپنی آواز سنائی دے گی. دشمن کی شناخت مشکل ہے اس لیے کہ دوست کی شناخت مشکل ہے. اے مدبر بر وقت، تو ہی ہمیں کوئی تدبیر بتا کہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کے غبار دھل جائیں اور ہمارے سینوں میں محبتوں کے نور سے معمور ہو جائیں. تجھے ہم عقل و فہم کا پتلا اور تجربات کا مرقع جانتے ہیں. ہاں، اگر ماحول سازگار ہو نہ ہو تو تدبر تصدیق کا نشانہ اور تجربہ تہمت کا بہانہ بن جاتا ہے. یاد رکھو، گھوڑے پر کبھی گلاب نہیں کھلتے. تم نے نفرت بوئی تھی تو نفرت ہی کاٹو گے. مگر تیرے سوا کون ہمارا رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہم بلا اتفاق تجھے اپنی مربی سمجھتے ہیں. ایک جست پر مینڈک پھدک کر مگرمچھ کے قریب ہوتا اور مکھن چپڑے لہجے میں بولا، پھر اسی انداز سے چاروں طرف سے دید گھمائے جیسے ہم اپنے جلسوں سے کہہ رہا ہو، میرا کاٹا کبھی بھولے سے نہ پانی مانگے. بوڑھا مگرمچھ اس چلاک مینڈک کی نیت سے کو بھاپ گیا. ایک نگاہ غلط انداز سے اس پر ڈالی اور پھر دوسرے مینڈکوں سے مخاطب ہوا. مربی ایک ایسے بدنیتی شخص کو کہتے ہیں جو زیر دستوں کے دستگیری میں اس لیے کرتا ہے کہ بتاحیات اس کی غلامی کا دم بڑھتا رہے. مگرمچھ کے اس کرارے جواب پر مختلف ٹاپوں کے غلغلہ ڈال دیا. دیر تک مینڈک سارے کے سارے ٹرٹراتے رہے اور خیخے لگاتے رہے اور چتکبرا مینڈک غصے اور ندامت سے پیج و تاب کھانے لگا. جب شور ذرا کم ہوا تو چتکبرا مینڈک اور خالی دکھاتا ہوا چیخا، انا ایس نا سے نا مہربان، تیری تلخنوئی نے میرے انا کو لہولہان کر دیا. اپنی انا کی حفاظت میری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے. میں تلوار کا گھاؤ سہ سکتا ہوں، اپنی انا پر اثر نہیں سہ سکتا. انا؟ مگر مچھ نے اس چھوٹے سے مینڈک کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، چوٹی اپنے منہ میں شکر کا دانہ لے کے چلتی ہے تو اپنی دانش میں 7 پہاڑوں کا بوجھ اس پر لدا ہوتا ہے. تو اپنی 1.5 انچ کی انا کو آخر اس قدر اہمیت میں دیتے ہو جو پانی کی ایک ویل سے بہ جاتی ہے، ہوا کی معمولی جھونکے سے اڑ جاتی ہے. تک تمہاری انا نیت تمہارے وجود کا حصہ نہیں بنی تھی. وہ چھپکلی کی کٹی دم کے مانند حقیقت اور بے خیر ہے. تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم سب چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بٹے ہوئے اور ہر کوئی اپنے اپنے جزیروں کو رائٹس کے برابر سمجھتا ہے. مگرمچھ کا یہ وار بہت صاف اور تیکھا تھا. شدید تکلیف سے ان کے لہو میں گرے پڑ گئی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. اس سے ذلت اور ندامت کی ان کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی. لگ رہا تھا کوئی انہیں رسی میں کی طرح بنتا جا رہا ہے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس نہ صاف کفن تھا نہ بچھو کا ڈر. البتہ وہ چیخ سکتے تھے کہ اب ان کی چیخ ان کے وجود کی گواہی بن سکتی تھی. لہٰذا اس لمحے خاموشی کے بعد وہ بیک زبان ٹہرانے لگے، اپنی ہستی کی انتہائی بنیادوں سے ٹہرانے لگے. مگر مجھ ضبط و تحمل سے ان کی تڑتڑاہٹ سنتا رہا اور خاموشی سے ان کے گلوں کی پھولتی پچکتی جھلیوں کو دیکھتا رہا. جب ٹہراتے ہوئے ایک گردن کی جھلیاں لٹک گئیں تو پھر پیٹ پچک گئے، تب مگرمچھ نے آہستہ سے گردن اٹھائی. یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے مینڈکوں کو ایک متصفرانہ نگاہ ڈالی. چھوٹے بڑے، نیلے پیلے کالے سفید، دبلے پتلے موٹے تگڑے، سارے کے سارے مینڈک منہ کھولے گردنیں ڈالے گہری سانس سے لے رہے تھے. اب ان کی آخری چیخ بھی ان کے سینے کی تہہ میں سو چکی تھی. آخر ایک طویل وقفے کے بعد مگرمچھ گویا ہوا، اے ندی کے پاسیوں، تم میں سے ہر کوئی خود غرضی کے محور پر پھرکی کی طرح گھوم رہا ہے. تمہاری نظروں میں سارے رنگ یوں گڈ ہو گئے ہیں کہ اب رنگوں کی تمیز ہی ممکن نہیں. لہٰذا میرے پاس تم سب کے لیے ایک شفاف دعا کے سوا کچھ نہیں. میں دعا مانگتا ہوں کہ دعا کے اختتام پر بآواز بلند آمین کہنا کہ یہی تمہاری نجات آخری ہیلا ہے. مینڈکوں نے مگرمچھ کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، بس اپنے کرچی کرچی وجود کے ساتھ ٹکر ٹکر سے گھومتے رہے. اب اجالے لے کر سمٹنے لگے تھے. سورج ایک گرج کے 2 شاخ اوپر پھنسا پڑ پڑا رہا تھا.
اس کے خون کی لالی خطرہ خطرہ ندی کے چہرے پہ میں سونا گھول رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی دل کو محسوس کر دینے والی اداسی بس گئی تھی۔ تبھی مگرمچھ نے آسمان کی جانب منہ اٹھایا، آنکھیں بند کر لیں اور دعا مانگنے لگا۔ اے بحر و بر کے مالک، اے خشکی کو تیری خشکی میں بدلنے والے۔ زمانہ بیت گیا، ندی سوکھتی جا رہی اور ہم کہ جنہیں ایک ہی ندی کے باسی کہلانا تھا، الگ الگ ٹاپوں میں بٹ گئے ہیں۔ اے خطرے سے دریا بہانے والے اور ندیوں کو سمندر سے ملانے والے ہمارے رب، ہماری سوکھی ندی میں کسی صورت باڑ کا سامان پیدا کر، تاکہ ہم جوان چھوٹے چھوٹے ٹاپوں میں تقسیم ہو گئے پھر اس ندی میں گھل مل جائیں، اس کے وسیع دامن میں جذب ہو کر اسی کا ایک حصہ بن جائیں۔ سیلاب صرف ایک دندوتے سیلاب۔ مگرمچھ دعا ختم کر کے تھوڑی دیر میں آنکھیں موند مینڈکوں کو آمین کہنے کا منتظر رہا، مگر جب کافی دیر ہو جانے کے بعد کہیں سے کوئی آمین کی صدا نہ آئی تب اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ارد گرد کے ٹاپوں پر خالی پڑے تھے، تمام مینڈک ندی کے کم کم گدلے اور بدبودار پانی میں ڈبکیاں لگا چکے تھے۔